بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس حدیث میں ہم بات کریں گے کھڑے ہو کر صحبت کرنے کی بارے میں۔ صحبت کے وقت شرمگاہ کو دیکھنے کی ممانعت، مباشرت کے وقت باتوں کی ممانعت، آنکھ دکھنے کی حالت میں جمع کرنے کی ممانعت اور اس کا فائدہ اور نقصان ہم اس حدیث میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کھڑے ہو کر صحبت کرنے کی ممانعت۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب قنیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے اور پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں مجامعت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اولاد کن ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کے بعض کتب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے رعشہ کا مرض ہو جاتا ہے۔ صحبت کے وقت شرمگاہ دیکھنے کی ممانعت۔ صاحب شجرۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھنے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد اندھی پیدا نہ ہو۔ مسئلہ کی روح سے اگرچہ شرمگاہ کو دیکھنا مباح ہے اور عورت اور مرد ایک دوسرے کے ہر حصے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مباشرت کے وقت باتوں کی ممانعت۔ فقیہ ابولیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ صحبت کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، ایسا کرنے سے اندیشہ ہے کہ بچہ گنگا پیدا ہو۔ آنکھ دکھنے کی حالت میں جماع سے ممانعت۔ جامع کبیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی بیوی کی آنکھیں دکھنے آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قربت نہ فرماتے تھے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ فائدہ: اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر بیوی کسی دکھ بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحبت و رغبت کا اندازہ کیے بغیر صحبت کرنا مناسب نہ ہوگا، اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیماری کی حالت میں جماع سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جذبات میں ہم آہنگی کے بغیر مباشرت کا لطف و سرور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس باتوں پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو آگے شیئر کرے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ۔